گر نبی پر پڑا رہوں گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ جب تک اس کی مدد کرتا رہتا ہے کہ جب تک وہ بندہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اور لیکن ہمارے حال یہ ہے کہ اگر ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے تو ہمیں کسی کی بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا. ہم لوگ اس کیٹیگری میں آ گئے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کچھ آ گیا اب ہم ادھر توجہ نہیں کرتے. اچھا وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ اس پہ لاکھ شکر ادا کریں اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا کہ آپ جیسے اچھا اب جب آپ ان کو دے رہے ہیں تو ان کا تو بھلا ہو رہا ہے لیکن اس کے بدلے میں آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے نا. بالکل آپ صدقہ کر رہے ہیں تو صدقہ گویا کہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. آپ کی بلائیں آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں اور آپ کو ثواب مل رہا ہے. تو کس کے ذریعے سے؟ اس شخص کے ذریعے سے. کیا مذہب اسلام نے دیکھیے ایک وہ بنایا ہے روٹین ایک دوسرے کا طالب و مطلوب انسان اللہ پاک نے بنایا. دیکھیے ایک بادشاہ تھا بڑا ظالم. یہ صدقہ و خیرات کے تعلق سے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. علامہ عبد الرحمن یون الحکایت کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ. تو اس نے اعلان کیا کہ کوئی بھی کسی فقیر کی ہیلپ نہیں کرنا. یہ مدد کے تعلق سے آپ نے پوچھا بڑا اچھا مجھے واقعہ بر وقت یاد آ گیا. تو فقیر نے بادشاہ نے اعلان کرایا کہ کوئی شخص کسی غریب کی مدد نہیں کرے گا اور جو کرے گا اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اللہ. ایک نیک ہماری خاتون تھی, ان کے دروازے پر ایک فقیر آیا اور فقیر آنے کے بعد میں اس نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو. ان نیک خاتون تھی, نیک سیرت تھی, انہوں نے 2 روٹی عطا کر دی. جب 2 روٹی عطا کی دی پتہ چل گیا, سپاہی پکڑ کر کے لے کر کے گئے اور اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. جوانی کا عالم تھا, ابھی شادی نہیں ہوا جی. دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. وقت گزرتا گیا. ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنی والدہ سے یعنی ماں سے کہا ماں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, ہماری سلطنت میں جو سب سے خوبصورت لڑکی ہے یا عورت ہے آپ اسے دیکھو. تو پتہ لگایا کہ یہی ایک خاتون تھی جس کے دونوں ہاتھ بادشاہ کٹوا چکا تھا. اللہ. اس کی ماں نے کہا بیٹا تلاش کیا پتہ لگا یہی نکلی, تو یہی سب سے زیادہ خوبصورت تھی. لیکن اب یہ ماں اس کے اپنے بیٹے بادشاہ کے پاس جاتی ہے اور کہا بیٹا ایک عورت ہے بڑی خوبصورت ہے, اس جیسی کوئی ہماری سلطنت میں نہیں ہے, لیکن ایک پرابلم ہے, پریشانی ہے. کیا پریشانی ہے؟ کہا اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے. کہا بلا کر کے لے کے آؤ. جیسے بادشاہ کے سامنے لایا گیا, بادشاہ اس کے حسن و جمال کو دیکھتا رہ گیا. اللہ. اور دونوں ہاتھ کٹے ہونے کے باوجود بھی اس سے شادی کر لی اور بے انتہا محبت کرنے لگا. اب جب بے انتہا محبت کرنے لگا, ہر وقت اس کے پاس میں مشورے کرتا, ہر وقت اس کو ٹائم دیتا اور بے انتہا محبت سے نوازتا. تو اب دوسری جو بیویاں تھیں ان کو بڑا حسد ہوا کہ یہ تو آج کل کی ابھی آئی ہے اور ہماری محبتوں پر پانی پھیر دیا. سب سے زیادہ بادشاہ یہ قریب ہو گئی ہے اور ہمیں تو بادشاہ پوچھتا بھی نہیں. اب بادشاہ کسی مارکے کے لیے جنگ کے تعلق سے وہ اپنے ملک سے باہر چلا گیا. اب اس کی جو دوسری عورتیں تھیں انہوں نے خط لکھ کر کے قاصد کے ہاتھ روانہ کیا. اس میں لکھا تھا کہ آپ کی اے بادشاہ آپ کی جو نئی نویلی بیوی ہے نا وہ بدکار ہے, اس کے دوسرے لوگوں سے تعلقات ہیں. اللہ. اب یہ خط بادشاہ کے ہاتھ پہنچا. بادشاہ نے جواب میں لکھا, اپنی ماں کی طرف یہ خط لکھا اور کہا کہ اس عورت کو اس کے بچے کے ساتھ میں سامنے والے جنگل میں مطلب چھوڑ دیا جائے. اب وہ سامنے والا جنگل بڑا گھنا تھا. اب یہ قاصد خط لے کر کے ماں کے پاس ہے. ماں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میری نئی ویلی بیوی کو اس کے بچے کے ساتھ میں جو ہے وہ جنگل میں چھوڑ دیا جائے. اب یہ بچہ جو ہے نا بچہ, اس کے گلے کے اندر ایک پٹا ڈال دیا گیا تھا کپڑا, اسی میں بچہ اس کا باندھ دیا لٹک رہا تھا. اب یہ بیچاری جنگل میں ٹہلنے لگی. اچانک سے اس کو پیاس لگتی ہے, دریا کے پاس جاتی ہے, جیسے پانی پینے کے لیے جھکتی ہے وہ بچہ دریا میں گر جاتا. جب دریا میں گر گیا تو ماں بے چین ہو گئی, بڑی پریشان تھی, رونے لگی, گڑ گڑانے لگی. اس لیے کہ ماں وہ ہوتی ہے جو اپنا دکھ تو برداشت کر سکتی ہے مگر اولاد کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی. رو کر اس نے جب اللہ کے بارگاہ میں دعا کی تو دیکھا سامنے 2 نوجوان ہیں, سفید لباس پہنے ہوئے. وہ قریب آئے, بچہ اٹھا کر کے اس عورت کو دیا. سبحان اللہ. اور دینے کے بعد میں کہا
خاتون کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. مطلب مانگو تو صحیح. تو اس نے کہا میں یہ چاہتی ہوں میرے دونوں ہاتھ الحمدللہ صحیح و سلامت ہو جائیں. انہوں نے دعا کی, اس خاتون کے دونوں ہاتھ صحیح و سالم ہو گئے. اب وہ دونوں نوجوان جانے لگے. اب اس عورت کو بڑا تعجب ہوا کہ اس بیابان اور ویران جنگل میں یہ دو نوجوان میری مدد کے لیے آئے, کون ہے؟ تو کہا نوجوان بتاؤ تو صحیح تم کون ہو, اس بیابان اور اس ویرانے میں میری مدد کے لیے آئے ہو, تم کون ہو؟ تو اس نے کہا ہم کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ہم وہی تیری 2 روٹی ہیں جو تم نے ایک فقیر کی ہیلپ اور مدد کی تھی. بادشاہ کی تو نے پرواہ نہ کی, انجام کی تو نے پرواہ نہیں کہ میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, میرے ساتھ میں کیا ہوا, بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر تو نے ایک فقیر اور محتاج کی مدد کی. آج وہی ہم تیری 2 روٹیاں ہیں جو آج اس ویران میں تیری مدد اور ہیلپ کے لیے آئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں اس نیک بندی نے اللہ کی فقیر کی مدد کی. اب اللہ نے دیکھو کس انداز میں مدد کی, دونوں ہاتھ پہلے ہی کٹ چکے تھے, ہاتھ بھی صحیح سلامتی کے ساتھ میں واپس آ گئے, اور جو بچہ جو اس کی جان سے زیادہ قیمتی تھے وہ بھی واپس آ گیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ جب تک اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے کہ جب تک کوئی بندہ اپنے دوسرے مومن بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم چلا اس سے کہ دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے گا. آپ نے کسی کے ساتھ بالکل سے پیش آئے ہیں, آپ اس کا دنیا میں بھی انشاءاللہ صلہ ملے گا آخرت میں. بہت اچھا مفتی صاحب, بہت شکریہ, جزاک اللہ تشریف لائے. ناظرین, مفتی عاصم القادری مصباحی صاحب کی گفتگو یقیناً مجھے بہت پسند آئی اور امید کرتا ہوں آپ کو ہی پسند آئی ہوگی. اور گزارش کرتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے آس پاس اپنے پڑوس میں ضرور دیکھیں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے محلے میں ضرور دیکھیں. کوئی ایسا تو نہیں کہ کہیں بھوکا سو رہا ہو, یا کوئی ایسا تو نہیں کہ سردی کے موسم میں وہ کپڑوں کی وجہ سے ٹھٹر رہا ہو. اس کا خاص خیال رکھیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق رفیق عطا کرے. ناظرین چلتا ہوں, اجازت دیجیے, ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.